يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ریسنٹلی، ابھی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں بہت سے اجنبی بھی کچھ دیر کے لیے قریب بیٹھے ہوئے جمعے کی نماز میں، دوسرے اوقات میں، ان سے اور بالخصوص اگر وہ ہم وطن بھی ہوں تو اچھی یاد اللہ ہو جاتی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید میں صرف وہی صورت نازل ہوتی تو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کافی تھی. آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورہ ہے؟ مجھ سے یہ سوال کیا گیا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ حسن ظن آپ میں سے کثیر دوستوں کو معلوم ہوگا کہ یہ سورہ والعصر ہے. میں نے انہیں یہی جواب دیا. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو جب آپس میں ملتے تھے، وہ اس وقت تک آپس میں جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا لیں. پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور جدا ہوتے تھے. میں نے کہا جی میں نے یہ حدیث پڑھی بھی ہے، الحمدللہ سنی بھی ہے. پھر میرا ان سے تعارف ہوا کہ میں تنظیم اسلامی سے میرا تعلق ہے. لیکن انہوں نے اس سوال کے بعد جو بات کہی میرے لیے وہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا اپنے طرز عمل پہ کچھ افسوس رہا، اس اعتبار سے کہ ہماری تنظیم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی فکر ہے وہ قرآن مجید کا جو منتخب نصاب ہے اس میں وہ نمودار ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے. بنیادی فکر سارا اس میں بیان کر دیا، اور اس سارے فکر کی بنیاد سورہ والعصر ہے. یہ منتخب نصاب جو مرتب کیا گیا ہے اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ سورہ والعصر ہے. لیکن اس سنت کے اعتبار سے سنت صحابہ کہہ لیں کہ جب بھی آپس میں ملنا سورہ والعصر کے حوالے سے وہ یادداشت سامنے رکھنا جو ہمارا مستقبل ہے، نسب العین ہے. اور انہوں نے یہ بات پھر بڑے زور سے کہی، زور دے کر کے کہی، تاکید کے ساتھ کہ آئندہ سے آپ اپنا یہ لائحہ عمل بنائیے کہ جب بھی دوست احباب سے ملاقات ہو تو انہیں سورہ والعصر ضرور یاد کروائیے، ان کے سامنے ضرور پڑھیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، لفظی ترجمہ والعصر قسم ہے زمانے کی یا عصر کی، اس لیے کہ زمان اور عصر میں بھی بڑا زمین آسمان کا فرق. زمان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عصر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک زبان کے دو الفاظ کبھی ہم معنی نہیں ہوا کرتے. کچھ فرق ہوتا ہے تو الفاظ مرتب کیے جاتے ہیں. اور تیسرا لفظ دہر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی عام طور پہ ترجمہ ہم زمانہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اردو میں زیادہ تر لفظ جو اس زیر استعمال رہتا ہے وہ زمانہ ہے. ہم تینوں الفاظ کا ترجمہ زمانہ کر دیتے ہیں. زمانے کا ترجمہ بھی زمانہ، عصر کا ترجمہ بھی زمانہ، دہر کا ترجمہ بھی زمانہ. لیکن تینوں میں ایک باریک فرق ہے جو میں انشاءاللہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا.
والعصر قسم ہے زمانے کی، اور یہ قسم کھا کے مقسوم علیہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ انا کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ ماشاءاللہ کافی آپ فیملیئر ہیں ان الفاظ سے۔ بے شک یا یقیناً، یہ عام طور پہ پرانے زمانے کا ترجمہ ہوتا تھا تحقیق۔ ان الانسان لفی خسر، الانسان ہے یہاں، یقیناً بے شک تحقیق انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے صالح عمل اختیار کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ غور کریں، انالیسس کریں، تو یہ 3 آیات ہیں، اور 3 آیات سے ایک ہی جملہ بنتا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے حق کی تلقین کی، وصیت کی، اور صبر کی وصیت کی۔ سمپل سٹیٹمنٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نے جس قدر گہرائی میں اتر کے عظیم ترین مضامین سمو دیے ہیں، وہ اس کی مثال آپ کو دوسری کوئی واقعتاً قرآن مجید میں نہیں۔ اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اگر قرآن مجید میں اس سورہ کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کفایت کرتی، اگر صرف نوع انسانی اسی پر غور و فکر اور تدبر کر لیتی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک سوال میں اور آپ سے کرتا ہوں، کبھی آپ نے زندگی میں، بالخصوص میرے جو نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، یہ طے کیا ہے کہ ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ مقصد کیا ہے میری زندگی کا؟ کوئی دوست ہاتھ کھڑا کرے جس نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کیا ہو کہ میں یہ زندگی گزارنے چلا ہوں، میں ہوش و حواس میں آیا ہوں، میں بلوغت کو پہنچا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں یہ اچیو کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی شخص اپنی موت سے آگاہی تو نہیں رکھتا لیکن ایک یقینی شے جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ یقینی ہے، وہ موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ موت کا منکر ہو۔ اس حوالے سے عمومی طور پر ہم جو اپنا نصب العین طے کرتے ہیں وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو آخرت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اس لیے ہم جب بھی اپنے ہوش و حواس میں آتے ہیں تو وہی ماحول جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے یہ ٹارگٹ اپنی زندگی کا رکھا ہے، یہ اچیو کرنا ہے۔ لیکن کیا واقعتاً یہ اچیومنٹ نصب العین ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور بے مقصد زندگی، یاد رکھیے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی با مقصد ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص اب ایک عام انسان کے چھوڑ کے آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس حوالے سے نصب العین جب طے کرنے جائیں گے تو پھر ہمیں قرآن مجید کو سامنے رکھنا ہوگا کہ بطور فرد امت مسلمہ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں امت خیر کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو عام انسانوں پر محمول مت کرو، بلکہ تم وہ امت خیر ہو، بہترین امت، جو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جس کی تاسیس کی گئی ہے، جسے امت کی شکل میں تشکیل دیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تمہاری ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔
آپ کو یاد ہوگا جب تحویل قبلہ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان وہاں یہود نے کھڑا کر دیا. 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب رخ جائے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، وہ نمازیں گویا غلط ہی پڑھتے رہے. جو لوگ اس دوران فوت ہو گئے، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے آغاز میں مسلمانوں کو تسلی دی. وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وہ بھی اللہ کو قبول، یہ بھی اللہ کو قبول. لیکن کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ محض رخ کا پھیر لینا ہے قبلہ کی تحویل؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اب ہم نے ایک امت کی شکل دے دی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں قائم و دائم رہے گی، اور اس کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا ہے. اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نوع انسانی تک اس قرآن کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اسے نافذ کرو، خود عمل کرو، دوسروں کو کرواؤ، اور یہ کر کے شہادت قائم کر دو، گواہی قائم کر دو. اور یہی کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک دین پہنچا کر. بطور انسان، پھر آگے بڑھ کے بطور امت مسلمہ کا فرد ہونے کے، گویا ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں اس بات کے. ہمارا نصب العین، ہماری زندگی کا مقصد، اگر ہم مختصراً کہیں اللہ کی رضا، تو کیسے حاصل ہوگی اللہ کی رضا؟ جب تک فریضہ شہادت علی الناس ادا نہیں کریں گے، جب امت خیر ہونے کا فرض ادا نہیں کریں گے، وہ ڈیوٹی کے قریب بھی نہ جائیں اور یہ ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہمارے لیے آسان فرمایا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو ختم کرنے کے بعد امت کی ایک ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو یہاں موجود ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی پہنچا دو. اس لیے آپ بڑے دور اندیش تھے. الحمدللہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. آپ جانتے تھے کہ ساری امت کے لیے ہمہ وقت، یعنی کل وقتی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص تبلیغ ہی کے کام میں لگ جائے. دین کی اقامت کے لیے جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن ظاہر ہے روزی روٹی بھی کمانا ہے، دنیا داری بھی نبھانا ہے، یہ سارے سلسلے چلنے ہیں، تو آپ نے اتنا کم کر دیا. اسی کی روشنی میں مجھے اس وقت ان دوست کے سوال کا بڑا شدید احساس ہوا کہ یہ تو بہت آسان ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ایک سورہ والعصر اس کی روح کے ساتھ ہم دوسروں تک پہنچاتے رہیں تو بلغوا انی ولو آیۃ کا فریضہ تو کم از کم سر انجام دے دیا ہم نے. اس حوالے سے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب جتنی بھی زندگی ہماری ہے، اور کچھ کریں نہ کریں، دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو فرض ہیں. ایفائے عہد، امانت داری، جھوٹ سے بچنا، سچائی کا دامن تھامے رکھنا، انسان کا اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا، یہ ایک اہم شے ہے جو کہ ہمارے اندر موجود رہنی چاہیے. یہ لازم و ملزوم ہے بطور ایک مسلمان ہونے کے. اگر ان میں سے کوئی بھی شے ساقط ہو تو اللہ معاف کرے، نفاق کا ٹھپا لگ سکتا ہے. گویا کہ عمل بھی، مراسم عبودیت بھی، اللہ کی بندگی تبھی مکمل ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے اگر سورہ والعصر کو ہم نبھاتے چلے جائیں تو ایک بڑی حد تک ہم اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے، وہاں چونکایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے.
جیسے تم اپنے کندھوں پر چڑھا کر کے بہت سے اپنے آباء و اجداد کو، والدین کو، دوست احباب میں سے کتنے لوگوں کو ہم قبر میں سلائے، اپنے ہاتھوں پر مٹی ڈال کر آئے، تو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ پرماننٹ جائے رہائش نہیں ہے۔ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمام کو موت کے بعد ان کا اجر پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر رزلٹ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو بچا لیا گیا یا دور رکھا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی، اصل کامیابی۔ دنیا میں آپ نے عیش و آرام کر لیا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ رہ گئی دنیا کی زندگی تو یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، گویا کہ اسی کے دیوانے ہو کے نہ رہ جانا۔ ایک بڑی پیاری حدیث آئی ہے، بخاری اور مسلم متفقن علیہ روایت ہے، اس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جو جہنمی ہے اور دنیا کی زندگی میں وہ سب سے زیادہ، دنیا میں جتنے انسان ہوئے آدم سے لے کے آخری انسان تک، ان میں سب سے زیادہ عیش آرام موج اس نے دنیا کی زندگی میں کی تھی، سب سے زیادہ ٹاپ لسٹ پہ تھا، لیکن فیصلہ اس کا جہنم کا ہو گیا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، غوطہ دے کے نکالا جائے گا، اور اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ اے میرے بندے ذرا بتا، کبھی عیش و آرام بھی دیکھا ہے؟ وہ چیخے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا اور کہے گا، مولا میں نے تو کبھی زندگی میں آرام کا نام بھی نہیں سنا، عیش و آرام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک وہ شخص جو تمام زندگی میں پورے انسانوں میں نہایت غربت، اسرت، تکلیف کے ساتھ زندگی گزار کے گیا، اسے جنت میں سے ایک چکر لگوا کر کے، ایک جھلک اسے دکھلا کر کے لایا جائے گا، اور اس سے سوال کیا جائے گا، میرے بندے بتا تو صحیح، کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے، دکھ بھی زندگی میں آیا ہے، پریشانی بھی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، مولا میں نے تو ہمیشہ عیش ہی دیکھے۔ ایک جھلک جنت کی، اس کا یہ اثر ہوگا۔ وہ جو سورہ حشر میں فرمایا گیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون، بڑا زور ہے ان الفاظ میں۔ اصل فوز و فلاح پانے والے کامیاب وہ تو اصحاب جنت ہیں، اور انہیں برابر نہ سمجھ لینا یہ دنیا داری کی طرح کہ ایک فرسٹ ڈویژن میں آ گیا، ایک تھرڈ ڈویژن میں آ گیا، یا ایک فائل پاس ہوا، ایک فیل ہوا، فیل ہونے والے کے لیے پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ امتحان دے لے۔ نہیں، وہ تو آخرت کا فیصلہ اور ہمیشہ کے لیے پھر فیصلہ ہو۔ جو وہاں کامیاب ہوگا وہ ہے اصل کامیابی۔ تو ہمیں اپنا نصب العین کیا بنانا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی۔ اور سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ اب ذرا ان آیات کو اس طرح فٹ کر کے دیکھیے۔ والعصر، یہ عصر میں جو ہے ایک روانگی ہے، وہ ٹائم جو کہ سیریل ٹائم ہے، کنٹینیوس چل رہا ہے۔ ہمارے نزدیک ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیکھیے، کوئی ماضی، حال، فعل کی کوئی کیفیت ہے؟ اللہ کے لیے تو جب سے کائنات اس نے تشکیل فرمائی ہمارے نالج کے مطابق، ویسے اللہ کا علم کتنا اور کس کس شے پر محیط ہے ہم اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اپنے لیول پر ہم غور کریں تو جیسے اس نے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا، حاضر کا بھی جاننے والا، یہ ہمارے لیے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے، اس کے لیے تو ہر آن ہر شے شہادہ کے درجے میں، تو لہٰذا اس کے لیے نہ تو کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اب انسانوں میں آدم سے لے کے آخری انسان تک کو دنیا کی پورا معاملہ جو ہے، اب تاریخ انسانی کن کن ادوار سے گزر کے آج ہم کہاں پہنچے ہیں، اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں، کتنے یہاں سے فرعونہ گزرے، کتنے نماردہ گزرے، کتنے تکبر والے سر جو تھے،
آج وہ تہ خاک کس کیفیت میں ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے فرائض کی لاشیں ممی کی شکل میں مڑی ہوئی عجائب گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ جن کے سامنے کوئی گفتگو کرنے کی جرت نہیں کرتا ہوگا، لوگ جن کا نام سن کے کپ کپاتے ہوں گے، لیکن آج کہاں ہیں مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کیا وہ لوگ جو اس شکل میں ہیں کیا وہ کامیاب کہلائیں گے آج؟ اپنے زمانے میں تو کہتے ہوں گے نا کہ بادشاہ ہے، اس سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ آج بھی کسی ملک کا کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ، بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب دنیاوی اعتبار سے، جس کے پاس اقتدار آ گیا، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں مرج ہو گئے، لیکن کیا واقعتاً وہ کامیاب ہے؟ یہ دنیا کی کرسی کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے ہاں جو اس پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے بادشاہ اور شہنشاہ آپ نے دیکھے کہ انہی چند دنوں میں ہمارے سامنے وہ عدالتوں کے کٹہرے میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، تختہ دار پر نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ برے انجام سے اور برے وقت سے سب کو محفوظ فرمائے، لیکن اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھو، تکبر کرنے والے کے لیے اس روئے زمین پر اللہ جب چاہتا ہے اسے تہ خاک کر کے ایک مثال بنا کے سامنے، عبرت بنا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کبریائی زیبا دیتی ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ دنیا میں حکمران بھی وہی کامیاب ہے اللہ کی نظر میں، بالخصوص جو حکمران ہوتے ہوئے بھی، مقتدر اعلیٰ دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔ حدیث مبارکہ میں وہ 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن جب کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے انسان وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سر فہرست کون ہے؟ عادل حکمران۔ تو حکمرانی اپنی جگہ پر اگر عدل و انصاف کے ساتھ، میں کہا کرتا ہوں کہ بڑی مشکل میں ہے چند لوگ جو ہیں، حکمران ہونا، جج ہونا، پولیس میں صاحب اقتدار ہونا، یہ جو سارے اس قسم کے محکمے ہیں جہاں پبلک کے جو حقوق کی پاسداری آ جاتی ہے، وہاں انسان حقیقت یہ ایک ڈائلیما پر کھڑا ہے۔ ایک قدم غلط اٹھا جہنم ہے، سیدھے رستے پر چلا گیا، دنیا میں تو شاید عرصہ حیات مشکل ہو، لیکن کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن بڑے مشکل مقامات ہیں جہاں بھی اختیار آ جائیں۔ اینی ہو، یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت، سیریل ٹائم، جو تاریخ انسانی جس کی گواہ دے رہی ہے، یہ وقت گواہ ہے اس بات کا کہ ان الانسان لفی خسر۔ یہ انسان کے ساتھ جو الف لام آیا ہے اسے لام جنس کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ پر بھی پڑھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں اجاگر ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی، تو یہ لام جنس کہلاتا ہے۔ یہاں محض انسان نہیں، نوع انسانی مراد، کل انسان خسارے میں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہر شخص اپنے مقام پر، امیر ہو، غریب ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے میں رہتا ہو، زندگی میں مشکل مرحلے لازماً آتے ہی آتے ہیں اور وہ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی اپنی نوعیت کی مشکلات اور دکھ اور تکلیفیں ہیں جو ہر ایک برداشت کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو گوتم بدھ کا فلسفہ تھا کہ سرگم دکھم، ہر شے دکھ ہی دکھ ہے، اور اسی کی حل کے لیے وہ گھر سے بادشاہت چھوڑ کر ولی عہد تھا، نوجوان بیوی گھر میں موجود تھی، شیرخوار بچہ بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، باپ کے مرنے کے بعد راجہ بننے والا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس سے زیادہ دنیاوی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل گیا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، میں ہوں کون، اور یہ زندگی میں جو دکھ ہے یہ کیوں ہے۔ بہرحال اس کا فلسفہ جو بھی تھا، میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہمارے سامنے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
یہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑی ہی مشکل میں. زندگی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے, تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آزمائیں تم میں سے کون ہے جو اچھے سے اچھے عمل کر کے واپس لوٹتا ہے. تو زندگی تو ایک آزمائش ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جہاں اس فلسفے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. سورہ فجر میں آیا, سورہ دہر میں آیا. اللہ کہتا ہے جس کو میں دیتا ہوں وہ بھی آزمائش, جسے میں تنگی اور ترشی میں رکھتا ہوں یہ بھی آزمائش. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دیا تو شاید بہت نعمتیں کر دی, میں تم پہ راضی ہو گیا. نہیں, بلکہ یہ آزمائش ہے. تمہیں تنگ حال میں رکھا, تم یہ سمجھو کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا. اللہ ناراض نہیں ہے, بلکہ اس طریقے سے آزما رہا ہے. زندگی تو آزمائش ہے, امتحان ہے. اور جب امتحان ہے تو یقیناً مشکل میں تو رہے گا انسان. مزدور ہے, اسے روٹی کی فکر ہے, دن رات نیند نہیں آتی. امیر کے پاس دولت ہے, اس کے باوجود نیند نہیں آتی. سب سے زیادہ ٹرنکلائزر کون استعمال کرتے ہیں؟ جو صاحب ثروت لوگ ہیں. نرم بسترے سب سے زیادہ ان کے پاس ہوتے ہیں, بہترین ایئر کنڈیشن بیڈ روم جو ہے ان کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی, بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. بھئی مال و دولت میں ہی اگر سکون ہوتا, اچھی نیند ہوتی, تو پھر سارے امراء تو انتہائی پرسکون نظر آتے. ہر کوئی اپنے لیول پر, امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ذمہ دار ہو, تاجر ہو. آپ اگر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی دکھ, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی کانٹا اور خلش ساتھ لگی ہوئی ہے جو چل رہی ہے زندگی میں ساتھ ساتھ. میں نے بڑے بڑے دوست احباب کو دیکھا, صاحب ثروت بہترین, اور دوسرے بھی قلبی سکون نہیں ہے. وہ اطمینان کی زندگی نہیں ہے. میرے دوستو, زندگی اطمینان کے لیے ہے ہی نہیں. اور جب آنکھ بند ہوگی, وہ جو غالب نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا, مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جاؤں گا. اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. یعنی یہ زندگی اور غم, یہ تو کہتے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ ہی ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, لیکن پھر وہ نے اپنے ہی الفاظ کو کہا کہ مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ذرا آنکھیں کھول, تو اسی طرح زندگی میں مصیبتیں جھیلتا ہوا, پریشانیاں اٹھاتا ہوا, تکلیفوں میں سے گزرتا ہوا, ایک دن اچانک میرے سامنے آن کھڑا ہوگا, تیری میری ملاقات ہو جائے گی. پھر ذرا سوچ کیا انجام ہوگا. یعنی وہاں دنیا میں تو دھکے کھاتا آیا ہی ہے, چاہے وہ دولت کے دھکے تھے, چاہے غربت کے دھکے تھے, چاہے بھوک و افلاس کے دھکے تھے, یا افارے کے دھکے تھے. ضرورت سے زیادہ انسان جو ہے جب مال و دولت ہوتا ہے پھر بہت کچھ کھاتا بھی ہے, لیکن سب کے اوپر یہ صادق نہیں آتا. بہت سے لوگ ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے. میں جب ملازمت میں ہوا کرتا تھا تو میں پریکٹیکلی ایک جو ہے ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ایک بہت بڑے مل آنر, ان کے بیٹے کی شادی تھی, ولیمہ تھا. تو بطور بینکر ہمیں بھی دعوت ملی, ہم بھی چلے گئے. اس زمانے میں یہ 70s کی بات ہے. آج تو ہر دعوت جو ہے اس میں مرغ مسلم اور طرح طرح کی ڈشز ہوتی ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ سادہ زمانہ تھا جب کہ چٹائیوں پر بیٹھ کے, دریوں پر بیٹھ کے عام طور پہ دعوت ولیمہ ہوا کرتی تھی, اور پیالیوں میں سالن جو ہے تقسیم ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں وہ جو دعوت تھی جس میں روسٹڈ مرغ اور پتہ نہیں گوشت کی کتنی اقسام اور مچھلی اور فلاں فلاں چیزیں ساری کی ساری مہیا تھیں. سب کو اعلان کیا گیا کہ سب کھانے کے لیے آ جائیں, اور وہ جو صاحب خانہ تھے انہوں نے اشارہ کیا, اور ان کا ڈرائیور ان کے لیے ان کا ٹفن کار میں سے نکال کے لایا, جس میں ابلی ہوئی سبزیاں جو تھیں وہ ٹفن کیریئر میں رکھی ہوئی تھی.
ہم ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، اس ٹیبل پہ وہ خود تھے اور کچھ وہ لوگ جو خصوصی طور پر بلائے گئے تھے۔ اتفاق سے ہمیں بھی اس ٹیبل پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے جو لفظ کہے میرے کانوں میں آج تک گونج رہے ہیں۔ جب دوستوں نے دیکھا انہیں کھاتے ہوئے، جناب خیریت ہے، کہنے لگے میں دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کاش میری ساری دولت کوئی لے لے اور میں ایک وقت مجھے ایسا کھانے کو جائے وہ مل جائے جیسا آپ لوگ کھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے، وسائل ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے، اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا میں بھی تم خسارے میں ہو، اور ایسے ہی اس خسارے میں سے گزرتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے ایک دن ہم سے ملاقات بھی کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا پھر پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ پھر ساری تفصیل پھر یہ سورہ انشقاق کی پہلی آیت ہے، اس سے پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، إِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ ذرا سوچو، اس سورہ مبارکہ میں وہ نقشہ کھینچا گیا بڑے مختصر لیکن جامع الفاظ میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت، یہ زمانہ، یہ پرانے آثار، یہ لوگوں کی داستانیں، یہ بڑے بڑے شہنشاہوں کے مقبرے، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انسان شدید ترین خسارے میں ہے۔ اللہ، یہاں تک تو انسان بڑا ایک مایوسی کی کیفیت بھی آتی ہے کہ اچھا نقصان ہی نقصان، لیکن ایک روشنی کی کرن اللہ نے دکھائی ہے۔ اللہ، سوائے ان کے، یہ ایکسیپشن، استثناء آ گئی کہ اس سے خسارے سے بچ سکتے ہو۔ خسارے سے بچاؤ ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، ابھی اعلیٰ درجات نہیں بیان کیے گئے، اس خسارے سے بچ سکتے ہو۔ کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان ہونا چاہیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل، تواصوا بالحق، حق کی وصیت، تواصوا بالصبر، صبر کی وصیت۔ چار چیزیں شامل کی گئیں استثناء میں، اور اس طریقے سے کی گئیں، بالکل ساتھ جوڑ دی گئیں کہ آپ کسی کو ساکت نہیں کر سکتے۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر نہیں ہے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ ایمان ساکت کر دیں، عمل صالح بھی ہو، تواصی بالحق بھی ہو، تواصی بالصبر بھی ہو، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ دو جوڑوں میں اسے تقسیم کر لیں، ایمان اور عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں ایمان نام ہے ان حقائق کا ماننا جو بذریعہ وحی اور بذریعہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے آئے، ان کی تصدیق کرنے کا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر آپ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں، چاہے ہم اللہ کو مانتے ہوں۔ رسول کو ماننا بنیادی شے ہے، اور اس زمانے میں بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ شخص، آج کا یہودی جو ہے، وہ توحید پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ دیوانہ ہے، انہیں بھی مانتا ہے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو، میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ مومن کہلائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو انہیں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہنا پڑتا، پھر وہ مومن ہوتے۔ اس لیے کہ اب دور رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وقت کے رسول پر ایمان رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ اس ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں آپ کے علم میں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔
زبان سے اقرار کرنا اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس بات کا زبان سے اقرار اور اعلان، یہ ہے اقرارم باللسان، اور اس بات پر یقین ہونا، دل اس پہ جم جانا، یہ ہے تصدیقم بالقلب۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مانتا تو ہوں لیکن اعلان نہیں کرتا، اسے کیا کہیں گے؟ کافر۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مانتا ہوں لیکن دل سے کہتا ہے کہ نہیں مانتا، اندر اندر کہتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ ہے منافق۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اقرار کرنا، اعلان کرنا، اور دل کا یقین ہونا۔ اگر دل میں یقین ہوگا تو وہ عمل میں بھی نظر آئے گا، اگر بات محض لپ سروس کی ہے تو عمل میں نظر نہیں آئے گی۔ اس اعتبار سے ایمان اور عمل صالح کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی ہوا مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی بدکاری کرنے والا حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا، کوئی چوری کرنے والا حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اب کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بدکاری میں بھی انوالو ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار باللسان بھی ہے، لیکن حقیقی ایمان، تصدیقم بالقلب والا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ کبھی بدکاری، کبھی چوری یا کبھی شراب نہ پیتے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیے جب اللہ کو مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے نا؟ ہمارا ایمان ہے وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، قرآن نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں میرے بندو، تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ اگر یقینی ایمان ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تنہائی ہے، بڑا اچھا موقع ہے، میں پی بھی سکتا ہوں، غلط کام بھی کر سکتا ہوں، لیکن فوراً احساس ہوا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ کی موجودگی میں، کسی کی موجودگی میں کبھی کوئی جرم کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کوئی چشمدید گواہ سامنے ہو اور میں غلط کام کر لوں؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کی نفی ہو گئی۔ لہذا جب بھی کوئی شخص جرم کر رہا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ بڑی صحیح درست بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اعمال کی ذرا دوسری قسمیں دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلال کا انداز تھا، مجلس سے صحابہ کی تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ صحابہ چونکے سوال کیا، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون بد نصیب ہوگا جس کے متعلق 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ کون نکلا؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ساتھ رہتے ہوئے حالت امن میں نہیں ہے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے بظاہر۔ پڑوسی کے حقوق میں اگر پڑوسی آپ سے تنگ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے یہ انداز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ الفاظ نہ فرمائے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ
لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اسے آپ اندازہ کر لیجئے، ایمان اور عمل صالح، اگر حقیقی ایمان ہے تو صالح عمل لازمی موجود ہوگا۔ تو کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جوڑا ایک، اور اس جوڑے کے ساتھ دوسرا جوڑا رکھا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیے، انسان زندگی میں مختلف تجربات کرتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، کچھ نظریات، کوئی فکر، کوئی عملی چیزیں، ان پہ اس کا دل ٹھکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو وہ تسلیم کرتا ہے دل سے۔ اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا رستہ ہے، درست رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، تو لازماً وہ چاہے گا کہ میرے دوست احباب، میری اولاد، میرے چاہنے والے، میرے ارد گرد کے لوگ، وہ بھی اسی رستے پر آ جائیں، انہی حقائق کو تسلیم کر لیں، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر چلنے کے بعد یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ اصل زندگی یہ ہے۔ جیسے حدیث میں ایک الفاظ آئے کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر اللہ کا دین مجھے حاصل ہوا تو مجھے چاہیے کہ میں اسے دوسروں تک، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، ان تک پہنچاؤں۔ حق کی تلقین، اور لفظ آیا تواصو، ہمارے ہاں لفظ وصیت ہوتی ہے۔ وصیت عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اور اس وقت وہ جو اپنے احباب کو تلقین کرتا ہے کہ میرے بعد یہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس طرح تقسیم کر لینا جائیداد کی، اس طرح یہ معاملہ کر لینا، وہ وصیت ہوتی ہے۔ اس وصیت میں تاکید ہوتی ہے، وہ آخری الفاظ گنے جاتے ہیں کہ مرنے والے کی وصیت یہ تھی، اور اسے بڑی تقدیس کے ساتھ، تقدس کے ساتھ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں وہ لفظ لایا گیا ہے تواصوا بالحق، حق کی تاکید، حق کی تلقین، اور اسی میں ایک روح ہے باہم مل جل کے کام کرنے کی۔ جب آپ عربی میں آگے بڑھیں گے تو جب یہ الفاظ آپ کو سکھائے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مخصوص باب ہے جس کے ذریعے سے یہ الفاظ آئے، اور اس میں یہ دونوں روح جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کسی کام کو انتہائی اہتمام کے ساتھ کرنا اور باہم مل جل کر کرنا۔ تواصوا بالحق، حق کی وصیت باہم مل جل کر، تلقین۔ اور ظاہر ہے کہ جب حق بات ہوتی ہے، جیسے عربی زبان کا مقولہ ہے کہ الحق مرن، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ سچی بات، کسی دوست نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور آپ کے علم میں آئے اور آپ اس کو کہنے کہ چلیے جائیں بھائی، وہ مجبور ہے، اس کے پیسے کیوں دبائے بیٹھے ہو، ادا کر دو، تمہاری ذمہ داری بھی ختم ہوگی اور بیچارہ تنگی سے جو ہے وہ ذرا آسانی میں آ جائے گا، کیوں کسی کا مال مار رہے؟ حرام خوری کوئی اچھی بات تو نہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ کسی کے حق میں جب آپ سے کوئی بات چلے گی اسے پسند آئے گی؟ اکثر و بیشتر جواب یہ ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو چوتھے محلے سے آ کر کے ٹانگ اڑانے والے، میں جانوں اور وہ جانے۔ فوری طور پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے۔ جب بھی حق بات کہی جائے گی، بشرطے کہ واقعتاً حق ہو، اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل لازماً سامنے آئے گا، اور رد عمل سامنے آئے گا تو اس پہ صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر آپ غور کریں تو بالکل آپس میں جو ہے وہ مربوط ہیں۔ ایمان اگر واقعی اور حقیقی ہے وہ نظر آئے گا اعمال میں، اس کے ذریعے سے صالح اعمال وجود میں آئیں گے۔ صالح عمل اگر زندگی میں ہے تو تواصی بالحق کا مرحلہ لازماً آ کر کے رہے گا۔ انسان چاہے گا کہ جیسے میں حق اور صداقت کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے تمام اعوان و انصار بھی ایسی ہی زندگی گزاریں۔
اور اگر حق واقعتاً حق کی تلقین اور وصیت ہے تو صبر کا مرحلہ لازماً آ کر رہے گا، اور اگر اسے کسوٹی بنانا ہو تو اسے ذرا الٹ کر لیں۔ اگر صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تو جان لیجئے کہ حق کی تلقین نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، بات ادھوری کی جا رہی ہے۔ اگر بات ادھوری ہے، حق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال صالح میں کہیں پانی پڑ رہا ہے۔ اگر اعمال صالح بھی مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، ایمان ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچا جسے تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سورہ ہے جس میں 4 عنوانات ہمارے سامنے آ گئے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے اب اگلے آنے والے 3 اسباق، اس کے بعد ہمارا پہلا سبق ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کا عنوان ہے آیت البر، وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مضمون کو، ایمان، عمل صالح کو وہاں مزید اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں 30 تا 36، وہ ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی۔ یہ 4 اسباق، سورہ والعصر اور 3 یہ جامع اسباق ہیں جس میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے عنوان مجموعی طور پر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد ایمان کے موضوع پر، پھر عمل صالح کے موضوع پر، پھر تواصی بالحق کے موضوع پر، پھر تواصی بالصبر کے موضوع پر قرآن مجید کے منتخب مقامات جو ہیں ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اور ہمارا آخری جو چیپٹر ہوگا مطالعے میں وہ سورہ حدید ہوگی مکمل، جس میں پھر یہ تمام اسباق جو ہیں وہ عنوانات بڑے جامع انداز میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اس کی مزید تفصیل، اب پیریڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے دروس میں جب ہم بیٹھیں گے تو ایک ایک کر کے مطالعہ بھی کریں گے، اور مزید اسے میں مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اس دوست کے اس سوال پہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ واقعتاً جس طرح ہم اسے سورہ والعصر کو اپنی تنظیم کے لیول پر اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، اپنی بنیاد سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس کی تلقین اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ملتے تھے اور اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہ سنا لیں، اور پھر سلام کر کے جدا ہوتے تھے، تو ہمیں بھی یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے اپنا بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ دوسروں کا بھی فائدہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بڑے سادہ سے الفاظ، جنہیں حفظ ہیں سبحان اللہ، جنہیں حفظ ہیں ذرا سی کوشش کریں گے تو 3 چھوٹی چھوٹی آیت، والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، نوع انسانی شدید ترین خسارے سے دوچار، دوسری آیت۔ تیسری آیت استثناء، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسے حفظ کیجئے۔ اگر ایک آدمی کو بھی سمجھ آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک انسان ایمان کی طرف آ گیا، ایک بھی شخص ایمان لے آیا، تو وہ سرخ اونٹوں کے سرخ ریوڑوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن